قریش کا ایک قبیلہ ہے تمیم۔ قبیلہ تمیم کا ایک شخص تھا جس کا نام عثمان تھا۔ عثمان کی شادی اپنی چچا زاد ابو سلمہ ابو الخیر سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے پے در پہ عطا کیے، ایک معتق دوسرا معتیق، لیکن اللہ کی شان کہ بچپنے میں ہی دونوں کا انتقال ہو گیا۔ سلمہ ابو الخیر نے منت مانی کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں بیت اللہ کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، اس کی خدمت پر اس کو لگا دوں گی۔ اللہ کی شان، اللہ نے ان کو بیٹا عطا کر دیا۔ چونکہ بیت اللہ کے وقف کی نیت کی تھی، بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کا نام رکھا عبد الکعبہ، عبد الکعبہ۔ وہ بچہ بڑا ہونے لگا تو کچھ عرصے کے بعد اس خاتون نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور یوں عرض کی کہ یا اللہ، یہ بچہ تو آپ نے مجھے عطا کر دیا اور میں نے آپ کے گھر کے لیے اس کو وقف کر دیا، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کو آزاد فرما دیں۔ اور یہ جملہ لوگوں میں مشہور ہوا تو لوگ اس بچے کو عتیق کہنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ عتیق۔ یہی بچہ جب بڑا ہوا تو اس کو آج دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ آپ کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ آپ کا ایک لقب عتیق تھا، تو ایک روایت میں آتا ہے یہ جو واقعہ ہوا تھا والدہ نے کہا تھا آزاد کر دیں، تو اس نسبت سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت یوں آتی ہے جو زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ جو شخص آ رہا ہے وہ عتیق ہے، وہ عتیق ہے۔ کیا مطلب؟ عتیق سے آپ کی مراد یہ تھی کہ جو جہنم سے آزاد شدہ ہے، جہنم سے آزاد شدہ ہے۔ اور جب وہ شخص آئے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے ان کو عتیق کا لقب عطا فرمایا، آپ نے عتیق کا لقب عطا فرمایا۔ چاش کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف فرما تھے، بیت اللہ میں تسبیحات ذکر اذکار میں لگے ہوئے تھے۔ ابو جہل کا گزر ہوا، دشمن اسلام ابو جہل ازراہ مزاح، کیونکہ وہ مذاق اڑاتا تھا آپ کا، آپ کے قریب سے گزرا تو کہنے لگا محمد کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے آج؟ آپ کو وہاں دیکھ کر ایسے ہی کہنے لگا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے معراج عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں آج رات کو مسجد اقصیٰ گیا، مجھے وہاں لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا اور اللہ سے میری ملاقات ہوئی اور میں پھر واپس آ گیا۔ تو وہ ہنسنے لگا، تمسخر اڑانے لگا ابو جہل، اور لوگوں کو، چونکہ خود سردار تھا نا، لوگوں کو بلانے لگا، لوگ جمع ہو گئے اور جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کر رہا ہے کہ دیکھو یہ شخص کہتا ہے کہ میں آج رات میں مسجد اقصیٰ بھی گیا جو مہینوں کا سفر ہے، اور وہاں سے آسمانوں پر بھی گیا، اور یوں کہہ کر ہنسنے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ ابو جہل مذاق اڑاتے ہوئے چلتا بنا، آگے گیا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ تو ابو جہل کو موقع ملا کہ چلو آج دونوں دوستوں کو دشمنی میں تبدیل کریں، آپس میں دونوں کو لڑوائیں، اس لیے کہ اس کی نظر میں یہ بات ایسی تھی کہ جس کی تصدیق کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا اس واقعے کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے دیکھا تو ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ بتلاؤ
کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کو جو ہے مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں پر گیا، تو کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے مسجد اقصیٰ اتنا لمبا سفر ایک رات میں، وہ بھی رات کے کچھ حصے میں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر تأمل اور تذبذب کے آپ نے فوراً فرمایا کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بات سن کر ابو جہل حیران ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ تشریف لائے اور آپ کو لوگوں نے بتلایا کہ انہوں نے اس طرح کہا ہے، تو آپ نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب تھے، ایک عتیق، دوسرا صدیق۔ صدیق زیادہ مشہور ہوا چونکہ آپ کی زبان مبارک سے آپ کو عطا کیا گیا، اور ابو بکر کہتے ہیں پہلے کو۔ بکر کا معنی ہے پہلا، صبح کی پہلی کرن کو بھی بکر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس لفظ کا بار بار ذکر کئی جگہوں پر آیا ہے، کئی موقعوں پر آیا ہے۔ اور آپ چونکہ ہر چیز میں اول ہیں، پہلے ہیں، اسی لیے آپ کے اوپر ہی یہ چیز جچتی ہے۔ یہاں تک کہ عجیب تاریخ لکھی، فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر ہیں، اسی لیے اول ہیں۔ ان کے اول ہونے کی مثالیں بے شمار احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ اسلام قبول کرنے میں اول، فرمایا کہ قرآن پاک کا نام مصحف رکھنے میں صدیق اکبر اول ہیں، خلیفہ راشد بننے میں صدیق اکبر اول ہیں، فرمایا کہ صدیق کا لقب ملنے میں حضرت ابوبکر صدیق اول ہیں، فرمایا کہ عتیق کا لقب ملنے میں صدیق اکبر اول ہیں، فرمایا کہ والد کی زندگی میں بیٹے کو خلافت ملنے میں صدیق اکبر اول ہیں۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اول بنایا ہے، یہاں تک کہ قرآن کو جمع کرنے کا حکم جس ہستی نے دیا وہ حضرت ابوبکر ہیں، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن کو جمع کرنے میں اول بھی صدیق اکبر ہے، اول بھی صدیق اکبر ہے۔ اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلیفۃ الرسول کا لقب جس ہستی کو ملا وہ بھی صدیق اکبر ہیں، تو خلیفۃ الرسول کا لقب ملنے میں اول صدیق اکبر ہے۔ اور فرمایا کہ بیت المال کا نظم جو قائم کیا تھا وہ صدیق اکبر تھے، لہذا بیت المال کا نظم قائم کرنے میں اول صدیق اکبر ہے۔ اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ صدیق اکبر ہے، لہذا تمام امتوں میں امت محمد یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور اس امت میں سب سے پہلا امتی جو جنت میں داخل ہوگا وہ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے۔ تو اول ہونے میں آپ کی ایک تاریخ ہے، اللہ نے آپ کو ہر جگہ اول رکھا ہے، اور ہر جگہ اول رکھا ہے، اسی لیے آپ کو خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کا جب نام آتا ہے تو اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بے شمار موقعوں پر بشارتیں عطا فرمائیں، کبھی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، کبھی اور کوئی چیز آپ کو عطا فرمائی، کبھی مال خرچ کرنے میں آپ کو خوشخبری عطا فرمائی، تمام لوگوں کے احسان اتار دیے، لیکن صدیق اکبر واحد ہستی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا احسان میں نہیں اتار سکتا، اللہ ہی آپ کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک خصوصیت ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی کامیاب ہستی کا ابتدائی جو زمانہ ہوتا ہے، آزمائشوں کا دور، محنت کا دور، وقت جو ہوتا ہے، اس وقت کے اندر اکثر لوگ ساتھ نہیں دیتے، اکثر لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ جب کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے، عروج پا لیتا ہے، تو پھر سارے کیا، دشمن بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، دشمن بھی اس کو مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں شخص ایسا ہے ایسا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج ہم مسلمان جتنا آپ کو اچھا کہتے ہیں، اول کہتے ہیں اور آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں،
تو اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آج کا کافر بھی آپ کے فضائل بیان کرتا ہے. آج کا کافر بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی زندگی کے لیے آئیڈیل ہستی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی ذات ہے. تو آج تو وہ بھی کہتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زمانے میں آپ کے ساتھ جڑے, اس زمانے میں آپ کا ساتھ دیا جب سب آپ کے دشمن تھے, سب آپ کے مخالف تھے. یہ صحابہ کی خصوصیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو جو عطا کی ہے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور صحابہ کرام میں سب سے اول خصوصیت یہ خصوصیت پانے والی جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا ہے. آپ کی دعوت کو لے جا کر دوسروں تک پہنچانے میں سب سے اول صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر آپ کے بے شمار فضائل بیان فرمائے. ان تمام احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو تقریباً 181 ایسی احادیث ہیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ذکر ہے. 181. کسی اور صحابی کی فضیلت میں اتنی باتیں احادیث میں نہیں ملتی ہیں جتنی آپ کی فضیلت میں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں نکل رہے ہیں تو آپ جس ہستی کا انتخاب کرتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ یہ میرے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں, یہ آپ رکھ لیجئے اور میرے بستر پر آرام فرمائیے, میرے بستر پر آرام فرمائیے. جب صبح ہو جائے گی, سورج طلوع ہو جائے گا تو پھر لوگوں کو یہ امانتیں آپ لٹا دیے گا, میری طرف سے ان کو ادا کر دیے گا, اور پھر آپ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ جائیے گا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر جس گھر کے طرف گئے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. آپ نے جا کر دستک دی, فوراً دروازہ کھل گیا. آپ حیران ہیں, ابو بکر کیا دروازے پر ہی تھے؟ تو عجیب جواب دیا, فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے یہ دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ رہا ہے صحابہ کرام کے لیے تو مجھے یقین تھا اس بات کا کہ بہت جلد آپ کو بھی حکم ملے گا کہ آپ ہجرت کر جائیے. اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جب آپ جو سفر ہجرت کے لیے روانہ ہوں گے تو آپ کی نظر جس کے انتخاب پر پڑے گی وہ میں ہی ہوں گا. اس دن سے رات کو میں سوتا نہیں ہوں, میں رات کو جاگتا رہتا ہوں کہ کسی وقت بھی آپ میرے دروازے پر آئیں تو آپ کو رکنا نہ پڑے. تو میں تو جاگ ہی رہا تھا, آپ کے انتظار میں ہی تھا. جیسے ہی آپ نے دستک دی اور میں نے دروازہ کھول دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود سفر پر نکل گئے, اور آپ کو پتہ تھا کہ باہر دشمن ہے, مکہ کے کافر جو ہے آپ کو قتل کرنے کے در پر ہیں, تو کیا آپ کو رات کو ان کے بستر پر نیند آ گئی؟ کیا آپ وہاں پر آپ آرام سے لیٹ گئے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی دشمن باہر موجود ہیں اور آپ ان دشمنوں کے درمیان سے نکل رہے ہیں اور آپ آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عجیب جواب دیا, فرمایا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں تھیں جو میں نے لوگوں کو سپرد کرنی تھی, تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں تو زندہ رہوں گا. امانتیں چونکہ آپ نے دی ہیں, آپ کے کام کو اللہ ضرور پورا فرمائیں گے اور میں امانتیں لوگوں تک ضرور پہنچا دوں گا. اور آپ کی زندگی کے لیے میں مطمئن اس لیے تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ کے محافظ اللہ تعالیٰ نے جن ہستی کو بنایا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے, تو مجھے پتہ تھا کہ آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کے محافظ ہوں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں, جو قریبی ہیں, جو سب سے زیادہ آپ کے جو ہے چاہت والے ہیں, محبت والے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو آنچ بھی آنے نہیں دیں گے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے غار سور کی طرف گئے تو غار سور جن لوگوں نے دیکھا ہے تو وہ پہاڑی کے اوپر ہے, اور ابھی تو بہت کم ہی لوگ جاتے ہیں, اور اب جا کر راستے بھی کچھ بن گئے ہیں, قدموں کے نشان بن گئے ہیں, پہاڑی پر جانا آسان ہے. اس زمانے میں اس جگہ پر کسی کا جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا, نہ کسی کا گمان ہوتا تھا اس طرف اوپر کی طرف جانے کو, کیونکہ مشکل راستہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے
اوپر سوار ہو جائیے، میرے کندھوں پر آ جائیے، اس لیے کہ چڑھنے کا مشکل راستہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آئے۔ آپ مجھ پر آ جائیے، میں آپ کو جو ہے میں اوپر چڑھ کے جاؤں گا۔ عجیب بات ہے، چڑھائی بھی ہے، مشکل بھی ہے، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر سوار بھی کیا ہے، اور پھر آپ وہاں سے چڑھ کے گئے تو محبت کا کیا عالم ہوگا۔ ہاں، اور پھر جاتے ہوئے جس طریقے سے آپ چل رہے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ پورا پاؤں زمین پر نہیں لگا رہے تھے، پنجے لگا رہے تھے۔ کسی نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں پورا قدم زمین پر لگا کر اوپر چڑھوں گا تو پاؤں کے نشان بن جائیں گے، جس سے دشمن کو پتہ چل جائے گا یہاں کوئی گیا ہے۔ تو میں پنجے رکھ کر گیا تاکہ کوئی انسانی قدم کا نشان بھی اوپر تک نظر نہ آئے کسی دشمن کو۔ ایسے آپ نے حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے اور آپ تو جنتی ہیں، بے شمار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی فضیلتیں عطا فرمائی، بشارتیں عطا فرمائی ہیں، ایک درخواست ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے اور غار ثور میں جو 3 راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزاری تھی اس کا ثواب مجھے عطا فرما دیجئے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ان 3 راتوں کا جو ثواب آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے میری ساری زندگی کی نیکیاں بھی اس سے کم ہے، اس سے کم ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، صحابہ ہوں، سارے ہی آپ کے گن گا رہے ہیں، آپ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ آخری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، آسمان پر ستاروں پر نگاہ پڑی تو آپ نے پوچھا عائشہ کیا سوچ رہی ہو؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچ رہی ہوں کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی امتی ہے، کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں، آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں۔ اتنے ستارے ہیں، نظر میں نہیں آتے ہیں، ایک ستارے کو دیکھو اس کے ساتھ ایک جھرمٹ نظر آتا ہے، دوسرے کو دیکھو اس کے ساتھ جھرمٹ نظر آتا ہے، کوئی گنے نہیں سکتا، اتنے ستارے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکی ستاروں کے مانند ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، حضرت عمر وہ ہستی ہیں جن کی نیکیاں یہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی نیکیاں ستاروں کے مانند ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی، تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ خاموش ہو گئی، تو آپ نے کہا عائشہ خاموش کیوں ہو گئی؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں یہ جواب دیتا کہ تمہارے ابا جان ابو بکر ان کی نیکیاں ایسی ہیں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ ان کی نیکیاں ایسی ہوں گی، آپ نے تو عمر کا نام لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ابو بکر کی نیکیاں جو ہیں وہ صرف غار ثور میں گزاری ہوئی 3 راتوں کی جو نیکیاں ہیں وہ ان تمام ستاروں سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو عمر کی تو اس کے برابر ہیں، ان کی تو اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو وہ کھل اٹھی، خوش ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ جو ایمان والا بھی اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والا بنانا چاہتا ہے تو آپ کے سب سے قریبی ساتھی، غار ثور کے ساتھی، آپ کے سفر حضر کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ لے، اس کو اختیار کر لے۔ جو تمام صحابہ کے سردار ہیں، ان سردار کی اتباع میں جو آ جائے گا، اللہ اس کو بھی دنیا میں بھی سردار بنائے گا، آخرت میں بھی سردار بنا دے گا۔ اللہ ہمیں تمام صحابہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔